کہ اس وقت 9 مئی کے کیسز کس قوانین کے تحت ہوں گے، چلائے جائیں گے؟ کیونکہ آرمی ایکٹ کی تو بات ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کسی حد تک اس پر کام شروع بھی ہو گیا. اس کے علاوہ بھی کوئی قوانین ہیں؟ اس پر بڑی ڈیبیٹ ہے، بتائیے. جی بہت بہت شکریہ نسیم. دیکھیے آج اب سے تھوڑی دیر پہلے یعنی پرائم منسٹر نے کہا کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ قائم کی جائیں گی. اس سے پہلے اسپیشل سٹینڈنگ کورٹس کی بات ہو رہی تھی اور اس دن پرائم منسٹر نے چند جو جرنلسٹوں کو بلایا تو اس میں یہی بات انہوں نے کی کہ اسپیشل سٹینڈنگ کورٹس جو ہیں وہ بنائی جائیں گی اور یہ کوئی فوجی عدالتیں اس طرح کی نہیں، آلریڈی کام کر چکی ہیں اور اس طرح کی عدالتیں جو ہے خصوصی عدالتیں وہ اپنا فیصلہ کریں گی. لیکن بہرحال آج ان کی گفتگو سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ فوجی عدالتیں ہی ہوں گی. تو اب اس میں بہت ساری بحث ہے. مثلا میں اور ہمارے بہت سے دوست جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی عدالتیں سویلینز کے لیے نہیں ہونی چاہیے. سویلینز کے لیے آلریڈی اپنی جگہیں موجود ہیں اور یہ سوال ہم نے اس دن پرائم منسٹر سے پوچھا تھا، میں نے بھی پوچھا تو اس پہ احسن اقبال صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو سویلین معاملات ہیں یعنی جو کینٹ ایریاز کے اندر وارداتیں ہوئی ہیں یا جلاؤ گھراؤ ہوا ہے وہ کیسز جو ہے صرف اور صرف وہ فوجی یعنی فوجی عدالتوں میں ہوگا، آرمی ایکٹ کے اندر ہوگا، اور جو باقی ہیں جیسے ریڈیو پاکستان ہے یا باقی جگہوں کو جلایا گیا تھا وہ نہیں ہوگا. تو ایک کلیئرٹی کی ابھی بھی ضرورت ہے کہ ایگزیکٹلی حکومت چاہ کیا رہی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں کیسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ضرور اس پہ عمل کریں، مگر جو بے گناہ ہیں مثلا آپ دیکھیے ڈاکٹر شیریں مزاری، ملیکہ بخاری، علی محمد خان، ان کی کوئی آڈیو ویڈیو ثبوت ہمیں نظر نہیں آتے جس میں یہ انسائٹ کر رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور بلوا کر دیں. تو لوگ، اور اس کے علاوہ بہت سے عام لوگ ہیں، بہت سے غریب لوگ ہیں جو کہ گئے تھے، تو اس کو ضرور ان کو الگ کرنا چاہیے. اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ جی ایک تو قوانین کے حوالے سے اور دوسرے جن لوگوں کو ٹرائی کیا جا رہا ہے. اب سر ویری کوئکلی یور ٹیک آن دس. دیکھیے میں اب آسما نے جو کہہ دیا اس کے بعد کوئی ٹیک کی ضرورت تو نہیں رہتی. اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال ہوتا تو اچھا ٹھیک ہے آتے مجھے جی مجھے اگر آپ اجازت دیں تو اس پہ میں دیکھ لوں اگر شہزاد اقبال ہیز اینی تھنگ ٹو ایڈ، نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی شہزاد. جی بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. دیکھیں میری نظر میں سویلینز کا ٹرائل جو آلریڈی کورٹس ایگزسٹ کرتی ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹ بھی ہمارے یہاں موجود ہے، اس کے تحت ہی ہونا چاہیے. اب یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کون کون سے مقدمات کس طریقے سے چلائے جائیں گے، کیونکہ دیکھیں 2015 میں جب امینڈ کیا گیا تھا، ایک تو 21ویں ترمیم آئی تھی اور آرمی ایکٹ کو امینڈ کر کے خاص طور پہ یہ گنجائش نکالی گئی تھی کہ ملٹری کورٹس پاکستان میں 2 سال کے لیے کام کریں گے اور پھر 2 سال مزید اس میں بڑھا دیے گئے تھے. اب اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ بیک گراؤنڈ اس کا سارا کیا تھا، کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہو چکا تھا، اے پی ایس کا واقعہ ہو چکا تھا. تو ہارڈ کور جو ٹیررسٹ تھے جن کا مقصد ہی زندگی کا شاید یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو تباہ کرنا ہے، دہشت گردی پھیلانی ہے، اس پس منظر میں اس وقت ملٹری کورٹس کو بنایا گیا تھا. نواز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ یہ ہارڈ کور دہشت گردوں کے لیے ہے، عام دہشت گرد کے لیے بھی نہیں، ہارڈ کور دہشت گردوں کے لیے ہے. تو ایک امینڈمنٹ آئی تھی آرمی ایکٹ کو امینڈ کر کے آپ نے یہ گنجائش نکالی تھی پہلے 2 سال کے لیے اور پھر مزید 2 سال کے لیے کہ آپ ان کا ٹرائل وہاں پہ کریں گے. اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جن لوگوں نے وائلنس کیا یا اس کو ایون آپ دہشت گردی کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں تو کیا وہ ہارڈ کور دہشت گرد ہے جن کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے یا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے ذریعے ہونا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. اب سر 2015 میں ایک خاص اسکروٹنی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی جس نے یہ طے کیا تھا کہ کون سے ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں اور کون سے جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں نہیں ڈلتے. اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ بات یہی ہو رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوں گے اور اسی پر پروسیڈ کیا جا رہا ہے. آپ سے میں پوچھتی ہوں اب سار آپ سے، اور if anybody wants to also add، بتائیں کہ کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ اور کہا جا رہا ہے یا بس اب آرمی ایکٹ پر ہی چل رہے ہیں اب سار؟ دیکھیں اس میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ حکومت کا کتنا عمل دخل ہے، بالکل نہیں، اور کسی اور کا کتنا عمل دخل ہے. تو سیدھی سی بات ہمیں کرنی چاہیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، جو وہ چاہیں گے ویسے ہوگا. اصل اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو عدلیہ کی سہولت کاری ہوئی ہے، اور عدلیہ کی نہیں ہوئی، چند ججز ہیں سپریم کورٹ میں اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں ہائی کورٹس میں اور سیشن کورٹس میں، انہوں نے جس طرح عدل کے نظام کی دھجیاں بکھیری ہیں، ہو سکتا ہے جو کچھ فیصلے انہوں نے دیے وہی سارے فیصلے ہوتے اگر فل کورٹ بینچ بنا دیے جاتا شروع میں سپریم کورٹ میں، تو شاید ہم اس بحران کا شکار نہ ہوتے اور یہ ساری انارکی جس ملک میں پھیلی ہے، جو فساد پھیلا ہے اس ملک میں، یہ نہ پھیلتا.
अगर सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस अपनी जाती ख्वाहिशात को, अपनी जाती नापसंद और पसंद को काबू में रखते, होगी, सबकी होती है, लेकिन जजेस को जरा कंट्रोल अपने ऊपर ज्यादा होना चाहिए आम इंसान की निस्बत, या अबसार आलम जैसे एक जज्बाती इंसान की निस्बत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अबसार आलम तो उनकी जज्बातियत के सामने कुछ भी नहीं लगता। जिस तरह वो तो गुड टू सी यू एंड विश यू गुड लक और पता नहीं क्या क्या, मतलब बारी कुर्बान वो जिस तरह गए हैं। आप सोचिए, ये सारा बहरान शुरू हुआ है जब 63A को रीराइट किया गया। ठीक, ये तो है, आज जहाँ पे हम खड़े हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो वो 63A को रीराइट किया, फिर उसके बाद उस वक्त शोर मचा कि आप फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट नहीं बनाई। फिर जो फैसला आया इंतखाबात का, उस पर झगड़ा पड़ गया कि 3-4 का है, 3-2 का है, या 4-3 का है, उस पर फुल कोर्ट बना देते। शायद वो भी यही फैसला देती कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएं। नहीं हुआ कुछ भी। क्यों नहीं हुआ? ये सवाल मेरा, मैं जफर से बात नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से बात कर रहा हूँ, बट सेजेस ऑफ द सोसाइटी, जो पढ़े लिखे, बाशऊर, आइन और कानून को जानने वाले मैच्योर एजेस के इंसान हैं, वो बताएं उनकी जिद और अना ऐसी क्या थी टीनेजर्स वाली कि वो किसी चीज को भी नहीं माने। इमरान खान का जहन भी तो एक टीनेजर वाला ही है ना, तो लेकिन वो सियासतदान है, वो जज तो नहीं है ना। जजेस ने ऐसा बिहेव क्यों किया जिससे ये मुल्क आज इस हालत में है कि जिसकी वजह से आर्मी एक्ट को या आर्मी कोर्ट को, जिसकी सारी उम्र हमने मुखालफत की है, उसको डिफेंड करने के लिए मुश्किल हमें पेश आ रही है, या उसके खिलाफ बात करने की मुश्किल पेश आ रही है। क्यों? ये इसका जवाब, इस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का जवाब इन जजेस को देना लाजमी है। वो नहीं आज देंगे, तारीख उनसे ले लेगी। जैसे जस्टिस नसीम हसन शाह को एक वक्त आया तो सच बोलना पड़ा, इकरार करना पड़ा उस जुर्म का। तो ये मैं समझता हूँ इस वक्त मौजूदा बहरान की जड़ वो रिटायर्ड जर्नैल हैं जो इस वक्त अपने फार्म हाउस पे बैठे फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज खाते हुए मोर के नाच देख रहे हैं, और वो जजेस हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं जुडिशरी में और जो रिटायर हो चुके हैं, कि आज पूरा मुल्क जो जिस फसाद में और जिस बेयकीनी की कैफियत में है, और कुछ मीडिया के लोग हैं जिन्होंने उन जर्नैलों की डिक्टेट्स पे वही कुछ पढ़ा और बोला स्क्रीन पे और कैमरे पे जो उनको लिख के दिया जाता था, और शाम को, मैं चंद की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा। तो ये जो फसाद फैला हुआ है, ये कहाँ हमें लेके जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन उनको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। फौज, GHQ, मैं फौज नहीं कहता, GHQ कहता हूँ, GHQ को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, स्टेट मीडिया को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, और सियासतदानों को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि हमारी कौन कौन सी जाती ख्वाहिश, जिद और अना ने इस मुल्क को यहाँ पहुंचा दिया है जहाँ गरीब आदमी बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गया। बिल्कुल ठीक है आसमा। तो ये अबसार तो मामले को ऑटोमेटिकली ले गए, अदलिया के साथ तसादुम का नतीजा क्या होगा, ये जो हमारा अगला सवाल है। क्योंकि ये मतलब देखिए ना, आप लोग उस ग्रुप में से जिसने पूरा साइन किया, कहना कि जी आर्मी एक्ट के तहत केसेस नहीं होने चाहिए, लेकिन व्हाट अबसार इज सेइंग इज व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग। ये तो कैमरे पे कह रहे हैं, लोग पीछे बैठ के कह रहे हैं यार क्या करें, वो अदलिया ने जिस तरह से चली है तो किस तरह से हम डिफेंड करें कि अदलिया के पास जाएं बजाय के आर्मी कोर्ट्स के। आर्मी एक्ट तो ये इस पे आगे चलें कि अदलिया के साथ जो तसादुम है ये हमें किधर लेके जा रहे हैं। और अब वो कमेटी भी बन गई है, जैसे आप जानती हैं, कमीशन भी बन गई है। जी देखिए, एक तो ये जो बात अबसार साहब ने की है ये 100% दुरुस्त है कि अभी अगर हम अपनी बात अपने अपने अंदर या अपने अपने घर के अंदर नहीं झांकेंगे और ततहीर का अमल नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। अब तो सब चेहरों के ऊपर धूल आ गई है, अब तो सब चेहरे गैर वाजे, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है इस वक्त करना। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आर्मी एक्ट और ये सारी चीजों के ऊपर हम वापस क्यों चले जाते हैं, हम 1958 में वापस क्यों चले जाते हैं, हम 79 में क्यों चले जाते हैं, हम इससे पहले 77 में क्यों चले जाते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली हुआ वही है नसीम के, हम दायरों के सफर में रहे हैं और कुछ अर्सा पहले मैंने ये लिखा भी था कि हमारी बदकिस्मती देखिए कि हम आमरीयत और फिस्तायत के बीच में अब हमें चॉइस करनी है। हमारे पास जमहूरियत नहीं है। अगर आप ये कहें कि ये जो इस वक्त का सिस्टम है ये जमहूरियत है, तो ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ बीच का एक रास्ता जरूर है, लेकिन ये जमहूरियत नहीं है। और हम अगर आमरीयत को भी रोकना चाहते हैं और फिस्तायत को भी, तो हमें इस बीच के रास्ते में कुछ चीजें ठीक करनी होंगी, अनडू करना होगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या इस अदलिया का इंट्रोस्पेक्शन नहीं होना चाहिए कि पिछले 10 साल के अंदर या कम से कम तब्दीली प्रोजेक्ट के लिए जहां जहां जो लोग लगाए गए थे उनको उस जगह से जो है उनको पॉइंट आउट किया जाए
میڈیا کے اندر جو لوگ انسٹال کیے گئے تھے یہ باقاعدہ سافٹ ویئرز تھے جو کہ مختلف جگہوں پہ انسٹال کیے گئے تھے. کیا ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کس طرح سے انٹروین کر کے سسٹم کو کولیپس کرنے کی کوشش کی گئی تھی؟ اس کو بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. ہمارا جو سوشل فیبرک چینج ہوا ہے اس کے لیے بھی ہمیں بنیاد رکھنی پڑے گی. یہ لمبا پروسیس ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے, اور اس کی ابتدا عدلیہ سے ہی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے ملک کے نظام کا یا انصاف کا حال یہ ہو کہ آپ مروب ہو جائیں بڑی بڑی شخصیات سے, ان کو کہہ دیں کہ گڈ ٹو سی یو اور ان کو بیسٹ آف لک کہہ دیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہو سکتی. یا آپ اپنا ایک ایسا نظام بنا دیں جس میں جو پاورفل ہے, جو کہ اس وقت آپ کے خیال میں اگر پاور اسٹیبلشمنٹ ہے تو اسٹیبلشمنٹ پاورفل نہیں ہے اس وقت, کوئی اور پاورفل ہے. اگر وہ طاقتور طبقہ آپ کے لیے آپ اس سے مروب ہو رہے ہیں اور عام لوگوں کو انصاف نہیں دے رہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر اسی عدلیہ سے ہی انصاف اور اسی کو کٹہرے میں کرا کرنا پڑے گا. پھر آگے جا کے جو ہے وہ آپ کا نظام چلے گا, ورنہ کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اسٹیبلشمنٹ پاورفل نہیں ہے آپ کہہ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے پاورفل نہیں. اگر پاورفل ہوتی تو 9 مئی کو جو واقعات تھے ایک طرح سے ایک سافٹ کو ہونے کی کوشش کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ شاید نہ ہوتا. تو وہ اپنی جگہ, اگر وہ پیچھے ہٹے ہیں سیاست سے اور وہ اپنی جگہ پہ اپنے آئینی کردار میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو آنا چاہیے.